السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ اردو اسٹوریز۔ کل ہم نے سنا تھا امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب کا پارٹ 2۔ آج ہم اسی کے آگے کے سوال جواب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ دن یا رات میں جب 12 بجیں تو اس وقت کچھ لکھنا پڑھنا یا مسجد میں جانا نہیں چاہیے، ورنہ جنات پٹک دیتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی کل سنا تھا، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ بلیاں اگر کسی گھر میں روتی یا چیخیں مارتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جادو یا جنات ہیں۔ آج کے سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال: مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا؟ کیا 4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو عطر لگا سکتے ہیں؟ جواب: مغرب کے بعد عطر لگایا جا سکتا ہے۔ دن رات میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں عطر لگانا منع ہو۔ 4-5 سال کی عمر کے بچوں، بلکہ 4-5 دن کے بچوں، یہاں تک کہ 1 دن کے بچے کو بھی عطر لگا سکتے ہیں۔ یہ غلط افواہ ہے کہ مغرب کے بعد خوشبو لگانے سے یا بچے کو خوشبو لگانے سے جنات پکڑ لیتے ہیں یا لپٹ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنات خوشبو کی ساری دکانیں لوٹ لیتے۔ معلوم نہیں ان کو خوشبو پسند بھی ہے یا نہیں۔ فرشتوں کو تو خوشبو بہت پسند ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا احمد مقدم رضوی نوری صاحب کا بیان ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بری اور بدبودار چیزوں کی وجہ سے جنات چمٹتے ہیں، خوشبو وغیرہ کی وجہ سے نہیں چمٹتے۔ مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے بچوں اور عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یا تو وہ دعائیں یاد نہیں ہوتیں جو انہیں ایسی مخلوق سے بچائیں، دوسرا ان کے اندر پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جنات وغیرہ چمٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا فریج یا گھر میں لیمو رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جواب: بزرگوں کا قول ہے کہ گھر میں لیمو ہوں تو شریر جنات نہیں آتے۔ سوال: بعض اوقات نئے گھروں میں آسیب اور جنات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ جواب: جس گھر میں نمازیں پڑھی جائیں، تلاوتیں اور ذکر و اذکار ہوں تو وہ گھر بہت ساری بلاؤں اور آفتوں سے بچا رہتا ہے، جبکہ جس گھر میں گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے نیز شراب پینے جیسے گناہ ہوں، اس میں بلاؤں کا زیادہ آنا جانا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سجائیں، نعت شریف اور تلاوت کی آوازیں آئیں، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائیں گے۔ اس موقع پر جانشین امیر اہل سنت نے فرمایا، اگر جمعے کے دن 100 بار درود تاج پڑھ کر گھر کے کونوں پر دم کر لیں تو بھی آسیب وغیرہ دور ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اصحاب کہف کے نام اگر لکھ کر لگا دیے جائیں تو شریر جنات گھر میں نہیں آتے، اور اگر ہوں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے کئی اور بھی علاج ہیں۔ سوال: میرے بچوں کی امی پر جن کے اثرات ہیں، کافی علاج کروایا ہے مگر طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: جنات سے چھٹکارا پانے کے کئی علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ جس پر جن چڑھ جائے اس کے کان میں اذان دینے سے جن چلا جائے گا۔ یہ بھی علاج ہے کہ 18ویں پارے میں موجود سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں بلند آواز سے پڑھی جائیں تو جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں اس کا علاج۔ 18ویں پارے میں موجود سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں بلند آواز سے پڑھی جائیں تو جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی جنات کا بہترین علاج ہے۔
اللہ پاک آپ کے بچوں کی امی کو موذی جن سے نجات بخشے۔ سوال: کیا جنات کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا ممکن ہے؟ جواب: جنات کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے یا نہ دیکھنے کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنات کو ان کی اصلی صورت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا جنات کو دیکھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جنات کی تصاویر بنا دیتے ہیں، پھر تصویر کے سیٹنگ، سینگ اور بڑے بڑے دانت بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ سب فرضی تصاویر ہوتی ہیں، ان تصاویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوال: کیا جنات اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، جنات اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات میں نہ صرف مسلمان ہوتے ہیں بلکہ جنات میں صحابہ بھی ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلا میں مالا کی طرف مسجد جن کے نام سے ایک مسجد بھی ہے، جہاں جنات نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سنا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوال: جنات سے حفاظت کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: سوتے وقت پابندی کے ساتھ حصار کر لیا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حصار فرماتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کی طرح ہاتھ پھیلا لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس شریف پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کریں اور سارے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، پھر دائیں بائیں جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں ہاتھ پھیریں۔ اس طرح کریں گے تو یہ حصار ہو جائے گا، پھر جن، جادو وغیرہ کوئی بھی چیز انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوگی، مگر یہ عمل مستقل یعنی بلا ناغہ روزانہ کریں۔ تلفظ کی ادائیگی اور مخارج بھی درست ہونے چاہیے۔ نماز میں بھی جتنا پڑھنا فرض ہے اتنا سیکھنا فرض، جتنا پڑھنا واجب ہے اتنا سیکھنا واجب ہے۔ نیز نماز میں ہم جو سورت یا آیتیں پڑھیں ان کا زبانی یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ مزید ایک مقام پر فرمایا، یہ حصار سنت سے ثابت ہے، یعنی خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ عمل سنت مبارکہ کی نیت سے کیجیے، انشاءاللہ نہ کوئی جن ستائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اثر کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے آگے کا ہم بتائیں گے نیکسٹ پارٹ میں، وہ نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔